بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا امیر معاویہ نے سیدہ عائشہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں کو شہید کروایا تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ مستند احادیث اور تاریخ دانوں کی تحریر کی روشنی میں ان دونوں صحابہ کرام کی دلسوز شہادت اور اس کے پیچھے کار فرما عوامل اور تلخ حقائق کے بارے میں آگاہی دینے کی کوشش کریں گے۔ گورنر شام امیر معاویہ بن ابی سفیان نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کی جانشینی کے لیے بیعت لینا شروع کر دی تھی۔ شاہ محدث ہند القدوس البراق اپنی تصنیف امراء الشام میں رقم طراز ہیں کہ طاقت اور پیسے کے زور پر عام مسلمانوں سے یزید بن معاویہ کی بیعت جاری تھی۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ نازک دور تھا جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی اور بہت سے جید اور صحاب فراست اصحاب رسول وقتاً و فوقتاً اس خلاف شریعت اور خلاف رسول عمل کے خلاف صدائے حق بلند کرتے نظر آتے تھے۔ جن حضرات نے بھی بیعت یزید کی مخالفت کی تھی، ان کی مخالفت یزید کی شخصیت سے تھی یا نہ تھی یہ الگ بحث ہے، البتہ یہ بات تو روز و روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کی مخالفت اس اندیشہ پر تو 100% قائم تھی کہ اگر باپ کے بعد بیٹے کو خلیفہ بنا دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کر یہ اصول بن جائے اور ہر خلیفہ کے بعد اس کے بیٹے ہی کو خلیفہ بنایا جانے لگے۔ اس مخالفت میں پیش صحابہ کرام میں عبداللہ بن زبیر، حضرت محمد بن ابو بکر صدیق اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین شامل ہیں۔ مدینہ منورہ میں مروان کو حاکم اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ یزید کی جانشینی کے لیے راستہ صاف کرے۔ ایک دفعہ امیر معاویہ کے ہی ایما پر مروان بن حکم والی مدینہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لوگوں کو جمع کر کے یزید بن معاویہ کے لیے بیعت لینا چاہا، لیکن اس وقت جن لوگوں نے اس کی مخالفت میں صدا بلند کی، انہی میں سے ایک حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر بھی تھے۔ انہوں نے مروان سے غضب آلود لہجے میں کہا، کیا تم لوگ خلافت کو خاندانی بادشاہت بنا دینا چاہتے ہو؟ مروان نے برہم ہو کر کہا، صاحبو یہ وہی ہے جس کی نسبت قرآن میں آیا ہے، یعنی والدین کی اطاعت نہ کرنے پر خدا نے ان کی مذمت کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ میں یہ گفتگو سن رہی تھیں۔ وہ غضبناک ہو کر بے اختیار بول اٹھیں، نہیں واللہ نہیں، عبد الرحمن کے متعلق نہیں ہے، اگر چاہو تو میں اس کا نام لے سکتی ہوں جس کی نسبت سے یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ امیر معاویہ کو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مخالفت کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے پاس 1,00,000 درہم کے توڑے بھیج دیے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے غایت بے نیازی کے ساتھ واپس کر دیا اور فرمایا، واللہ میں دین کو دنیا کے عوض فروخت نہیں کر سکتا۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے بعد مدینہ چھوڑ کر مکہ چلے آئے اور شہر سے تقریباً 10 میل کے فاصلہ پر حبشی نام کا ایک مکان میں اقامت پذیر ہوئے، یہاں تک کہ 53 ہجری میں ایک روز ناگہانی طور پر میں واصل بحق ہوئے۔ تاریخ الخلفاء میں امام طبری لکھتے ہیں کہ پہلے سے ان کو اپنی صحت کے متعلق کسی قسم کی کوئی شکایت نہ تھی۔ وفات کے دن حسب معمول سوئے مگر ایسی نیند سوئے کہ پھر نہ اٹھ سکے۔
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اس ناگہانی حادثہ کے بعد شبہ ہوا کہ کسی نے زہر وغیرہ دے کر مار ڈالا، لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک عورت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آئی، بظاہر توانا تندرست تھیں۔ ایک مرتبہ سجدہ کیا اور ایسا سجدہ کیا پھر اس سے سر نہ اٹھایا۔ اس واقعہ کے بعد سے ان کا شک جاتا رہا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو وہ حج کی نیت سے مکہ آئیں اور بھائی کی قبر پر کھڑی ہو کر بے اختیار روئیں۔ پھر مرحوم بھائی کی روح سے مخاطب ہو کر بولیں، باخدا ایک وقت ایسا تھا کہ ہم ایک ساتھ رہتے تھے اور آج ایسا گمان ہو رہا ہے کہ ہم کبھی ایک ساتھ رہے ہی نہ ہوں۔ اگر میں تمہاری وفات کے وقت موجود ہوتی تو اس قدر نہ روتی اور تم کو اسی جگہ دفن کرتی جہاں تم نے وفات پائی۔ محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیدنا عائشہ صدیقہ کے بھائی تھے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا تو محمد بن ابو بکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر تربیت رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فیض حاصل کیا۔ خلیفہ راشد کا منصب سنبھالنے کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو مصر کا والی مقرر کر کے مصر روانہ کیا۔ انہوں نے مصر میں نہایت دانش مندی اور عقل و فراست کے ساتھ انتظامی امور کو بخوبی سر انجام دیا۔ پھر بن عاص نے جب مصر پر حملہ کیا تو محمد بن ابی بکر کو شکست ہوئی اور یہ اپنی جان بچا کر ایک جنگل میں کسی غار میں پناہ گزین ہوئے۔ بعد میں عمر بن عاص کے سپاہیوں نے محمد بن ابی بکر کو ڈھونڈ نکالا اور عمر بن عاص کے ایما پر ان کو نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ ان کی شہادت کے بارے میں متضاد رائے سامنے آتی ہیں۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ عمر بن عاص کے اشارے پر ان کا سر قلم کر دیا گیا اور ان کی لاش کو ایک مردہ گدھے کے پیٹ میں رکھ کر جلا دیا گیا، اور کچھ مصنفین یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ کو بھوک اور پیاس کی شدت سے شہید کیا گیا۔ عائشہ صدیقہ کو ان کی اس طرح شہادت کا علم ہوا تو سخت افسوس ہوا اور فرمانے لگیں، میں اسے اپنا بھائی اور بیٹا سمجھتی تھی، چونکہ انہیں آگ میں جلایا گیا تھا۔ اسی غم کی وجہ سے اس کے بعد سیدہ عائشہ نے کبھی بھنا ہوا گوشت نہیں کھایا۔ یزید کی جانشینی کے خلاف ایک اور بڑا نام مالک اشتر کا تھا، جو جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد ایک جزیرہ میں رہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت مصر جس کی گورنری محمد بن ابی بکر کر رہے تھے، ان کے حالات نہایت پرعشوب تھے، اس لیے امیر المومنین علی بن ابی طالب نے مالک اشتر کو، جو اس وقت نصیبین میں تھے، بلایا اور اسے مصر کی گورنری پر منصوب کیا۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کے جاسوسوں نے مالک اشتر کا مصر کی گورنری پہ منصوب ہونے کی خبر پہنچائی تو وہ سمجھ گیا کہ اگر مالک اشتر کے قدم مصر تک پہنچ جائے تو مصر پر قبضہ کرنا بہت ہی دشوار ہو جائے گا، لہٰذا اس نے ایک شخص کو پیغام بھیجا جس سے وہ مالیات لیتا تھا کہ اگر تم مالک اشتر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جب تک میں اور تم زندہ ہو میں تم سے مالیات نہیں لوں گا۔ جب مالک اشتر کلزم نامی جگہ پر پہنچے تو اس شخص نے جسے معاویہ بن ابو سفیان نے مالک کی سرکوبی پر امور کیا تھا وہ بھی اسی جگہ سے تھا۔ اس نے مالک اشتر کا استقبال کیا اور انہیں وہیں قیام کرنے کی دعوت دی اور اس کے لیے کھانے کا بندوبست کیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوا تو مالک اشتر کے لیے
زہر ملا ہوا شربت لایا گیا۔ جب انہوں نے وہ شربت پیا تو اس سے مسموم ہوئے، یوں مالک اشتر اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب مالک اشتر کی موت پر ہمیشہ افسوس فرماتے تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان جب مالک اشتر کی موت سے آگاہ ہوا تو لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اما بعد، علی بن ابی طالب کے دو بازو تھے، ایک کو صفین میں قطع کیا گیا جو عمار بن یاسر تھا، اور دوسرے کو آج قطع کیا گیا جو مالک اشتر تھا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ کے ان دونوں بھائیوں کی دردناک شہادت کے بعد ایک دفعہ امیر معاویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گئے تو سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا، کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ میں کسی کو تمہاری گھات میں تمہیں ختم کرنے کے لیے بٹھا دوں اور وہ تمہیں مار ڈالے؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ ایسا کام نہیں کریں گی یا آپ ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ میں حفظ و امان کی حدود کے اندر ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایماندار مسلم دھوکے سے کسی کو نہیں مارتے۔ معاویہ نے کہا، پس آپ ہمیں اور لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑیں یہاں تک کہ ہم اپنے رب سے جا ملیں۔ مراد یہ کہ آپ میرے اور لوگوں کے معاملات میں دخل نہ دیا کریں۔ محترم ناظرین، ایسی اسلامک ویڈیوز کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ایسی اسلامک ویڈیو اب تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔